السلام علیکم ناظرین، پروگرام تلخ حقائق کے ساتھ میں آپ کا میزبان احمد بشیر چوہان۔ ہمارا آج کا موضوع حکومتی حکم نامے پہ عمل کرتے ہوئے ضلعی حکام کی طرف سے گندم کی تیار فصل کی بربادی ہے۔ ضلعی حکام اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ سرکاری زمینوں کو لوگوں کے ناجائز قبضے سے واگزار کرا رہے ہیں، لیکن ہر پاکستانی جانتا ہے کہ گزشتہ ایک سال سے پاکستان گندم کے بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ گزشتہ برس پاکستان کو ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی بیرون ملک سے گندم امپورٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس کی وجہ بد انتظامی اور کرپشن تھی۔ اب اگر گندم کی تیار فصل کو ہماری حکومت خود ہی برباد کرنے پہ تل جائے گی تو حالات سنگین ہو جانے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے۔ اس موضوع پہ آج میرے ساتھ پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما عمران شاہ صاحب اور ایک مقامی مذہبی رہنما مولانا عبد الجمال ناصر صاحب۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مذہبی نقطہ نظر سے اور قانونی اعتبار سے گندم کی تیار فصل کو برباد کر دینے کا کیا پس منظر ہے اور کیا فوائد و نقصانات ہیں۔ شاہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو حکومت نے گندم کی تیار فصل کے اوپر ہل بلیڈ چلانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بشیر چوہان صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی کرنٹ اور دکھتے ہوئے ایشو پہ آج آپ ہمیں دعوت دی ہے، بلایا ہے۔ ہمارا نقطہ نظر عوام تک بھی پہنچے گا، اور انشاءاللہ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ حکومت قبضہ کے نام پہ جو آج کل ایک قسم کی بدماشی مچا رکھی ہے، میں اس کو ہم پوری طرح سے کنڈم کرتے ہیں۔ جس وقت سے یہ حکومت آئی ہے 2-2.5 سال سے، اس وقت سے اس نے غریب لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل کر دیا ہے۔ جتنے بھی اب تک رقبے واگزار کرائے گئے ہیں، چاہے وہ زرعی ہو یا شہری علاقوں کے اندر کا ایریا ہو، اس میں سوائے غریب کو تنگ کرنے کے اور کچھ نہیں کیا گیا۔ دیہاتوں میں جتنے بھی غریب کسان ہیں، یہ کسی کے پاس 5 ایکڑ ہے، کسی کے پاس 2 ایکڑ ہے، جو اپنے بچوں کی 2 وقت کی روزی کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، پورے سال بھر کا اس کے پورے سال بھر کا رزق کا دار و مدار جو ہے اس کا اسی فصل پر ہوتا ہے۔ اور حکومت نے اس وقت جب گندم کی فصل، کراپس کی فصل بالکل تیار تھی، اور ان پر ہری بھری فصل پر جا کر ٹریکٹر چلا دیے، ہل چلا دیے، اور لوگوں کو بھی ان لوگوں کے بچوں سے 2 وقت کی روٹی چھین لی گئی ہے۔ تو لہٰذا ہم اس کو جو اس حکومت نے آنے سے پہلے نعرہ لگایا تھا کہ ہم لوگوں کو روزگار دیں گے، یہ تو 2 سال سے جب سے یہ حکومت آئی ہے لوگوں سے 2 وقت کی روٹی چھین لی گئی ہے۔ سرکاری رقبے پہ جو لوگ فصل کاشت کرتے ہیں وہ تقریباً تمام لوگ ہی غریب ہیں، اور ان کا پاکستان کی معاشیت میں بہت بڑا رول ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور زیادہ تر ہمارے ہاں گندم کی فصل لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے روزمرہ کے استعمال میں۔ شاہ صاحب، کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ حکومت ان فصلات کو برباد کرنے کی بجائے اپنی تحویل میں لے لیتی؟ گندم کاشت ہو جانے کے بعد جب گندم کی فصل پک کے مکمل طور سے تیار ہو جاتی تو گندم کی فصل کو گورنمنٹ اپنی تحویل میں لے کے لنگر خانوں پہ استعمال کر لیتی، بیت المال ہے، اس نوعیت کے دوسرے فلاحی ادارے ہیں، ان کو دے دیتی، بجائے اس کے کہ اس کو ضائع کر دیا جائے۔ اس سے نہ صرف کسان کا نقصان ہوا ہے بلکہ بطور مجموعی ہر پاکستانی بھی تو گندم کی قلت کا شکار ہو سکتا ہے۔ نہیں، میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حکومت جو قبضہ واگزاری کے نام پر ظلم اور زیادتی کر رہی ہے، اس کو کسی بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ جن بڑے بڑے لوگوں نے، جو لوگ پی ٹی آئی کے اس وقت ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں، مختلف علاقوں میں ہیں، جنہوں نے 500 ایکڑ رقبے پر قبضے کیے ہوئے ہیں، ان کو کچھ نہیں پوچھ رہا، کوئی نہیں پوچھ رہا، اور وہ ویسے ہی رقبے پہ کاشت بھی کر رہے ہیں اور قبضہ بھی کر رہے ہیں۔ صرف اور صرف غریب لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، انہی کی فصلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا نقصان نہ صرف اس غریب کسان کو ہے بلکہ ملک کی معیشت میں بہت بڑا ان کا یہ رول تھا۔ اس وقت جو پورے ملک کے اندر آٹے اور گندم کا بحران ہے، جو 2 سے 2.5 سال کے اندر اس کی قیمت ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ آج سے 2.5 سال پہلے آٹا 30 سے 35 روپے کلو تھا، آج 80 سے 85 روپے کلو، 90 روپے کلو تک مل رہا ہے، اور لوگ لائنوں میں رکھ کے آٹا کے لیے پورا دن ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ پھر ان کو جا کر شام کو جو آٹے کا ایک تھیلا ملتا ہے وہ بھی اس قدر گھٹیا کوالٹی کا ہوتا ہے
کہ وہ عام بندہ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اور بھی تجویز تو یہ ممکن تھی نا کہ جب کسان فصل اٹھاتا تو حکومت اس کے ساتھ کوئی حصہ بٹا لیتی کہ 50-50 کر لیتے ہیں، یا اس طرح سے کسی بھی نوعیت کے کوئی حصہ طے کر کے فصل کو ضائع ہونے کی بجائے تقسیم کر لیا جاتا، جس سے نہ صرف وہ کاشتکار جس نے غلط طور سے بجا طور پہ غلط طور سے حکومتی زمین پہ فصل کاشت کی ہے، اس کے جو اخراجات ہوئے ہیں فصل کی کاشت پہ وہ بھی بچ جاتے اور حکومت کو بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا جو آگے فلاحی کام میں استعمال ہو پاتا۔ جی ہاں بالکل، میں آپ کی اس تجویز سے ایگری کرتا ہوں۔ حکومت کو اگر یہ کرنا ہی تھا تو جن لوگوں نے یہ رقبے کاشت کیے ہوئے تھے ان کو 1 مہینہ رہ گیا فصل تیار ہونے میں، تو ان کو ٹائم دیتی کہ آپ 1 مہینہ کے بعد یہ رقبہ آپ اپنی فصل اٹھا لیں، اس کے بعد حکومت پاکستان کو یہ رقبہ واپس کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس پہ ریزسٹ نہ کرتا۔ اور یہ تو بہت بڑا ان کے ساتھ ظلم کیا گیا کہ پورے 1 سال کی ان کی اور ان کے بچوں کا جو روزگار تھا اس کو ختم کر کے ان سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی گئی ہے۔ اس حکومت آنے سے پہلے میاں شہباز شریف کی جب پنجاب میں حکومت تھی تو ہماری مسلم لیگ نون کی حکومت نے یہ پالیسی لے کے آئی تھی کہ پنجاب کے اندر جتنی بھی سرکاری زمینیں ہیں ان کو جو بے روزگار گریجویٹس نوجوان ہیں ہمارے، ان کو 100 کنال ایکڑ حکومت پنجاب کی طرف سے دیا جائے گا، اور اس پہ نامینل سا جو یعنی کہ نامینل سی فیس کہہ لو یا اس کا کرایہ رینٹ سمجھ لو پر ایئر کی بیس پہ لیا جائے گا۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ایک پڑھے لکھے نوجوان کو ایک باعزت روزگار بھی ملتا اور وہ پاکستان کی معیشت میں بہت اچھا رول ادا کر سکتے تھے۔ لیکن اس حکومت نے بغض نواز شریف، بغض نون لیگ میں آنے کے بعد اس حکومت کی تمام پالیسیوں کو بائے طاق رکھ دیا گیا، اور 24 گھنٹے صبح سے لے کر رات تک اس کے ترجمانوں کی فوج ہے، وہ ان کا کرپشن چور 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 کا ہی نعرہ لگاتے رہتے ہیں اور تمام خرابی اور برائی کی جڑ پچھلی حکومتوں پر ڈالتے ہیں۔ حالانکہ 2.5 سے 3 سال کے عرصے میں اس حکومت کی کارکردگی پاکستان کا ہر شہری، ہر بچہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس ملک کو ان لوگوں نے کہاں پہ لا کھڑا کیا ہے۔ یہاں پر میں اس حوالے سے ہمارے مذہبی رہنما جمال عبد الناصر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اسلام سلامتی سے ہے، سلام سلام سلام، ادخلوها بسلام آمنین، یہ سب سلامتی کی دعوت ہے، امن کی دعوت ہے۔ اسلام کے اندر شدت پسندی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ آپ کی جو صفت ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، کہ وہ اوسط امت ہے، اعتدال والی امت ہے، اس کے اندر نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، درمیان کا ایک پروگرام ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں قرآن کا، چھوٹا سا طالب علم ہوں دین کا۔ میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، اور مجھے قرآن و حدیث کے مطالعے میں یہ ملتا ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے والے کلمہ گو مسلمانوں کی زندگی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو آپ نے کبھی جنگ میں حملہ آور نہیں ہوا، ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی ہو، اس زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ تھا کہ جب جنگ میں جاؤ تو اس جنگی حالت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی معذور شخص کو نشانہ نہ بناؤ، کسی عورت کو نشانہ نہ بناؤ، کسی بچے کو نشانہ نہ بناؤ، کسی مذہب کی، ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، گرجا گھر، ان کی عبادت گاہوں کو بھی نشانہ نہ بناؤ، ان کی توہین نہ کرو۔ اور پھر عمر رسیدہ، وہ لوگ جو عمر رسیدہ ہیں، ان کی بھی قتل و غارت نہ کرو۔
اور جب جا رہے ہو تو پھر آپ حیران ہوں گے کہ یہ باقاعدہ شریعت میں ہدایات ہیں کہ جب مجاہد جا رہا ہے، کافر کی سرزمین ہے، فتح نہیں ہوئی اور باقاعدہ قتل و قتال شروع ہے، وہاں ہدایت یہ ہے کہ اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اس کی زراعت کو نہ ہاتھ لگایا جائے، اس کے چشموں کو زہریلا نہ کیا جائے، اس کے علاقے کے اندر رہنے والی ان عمارتوں کو نہ گرایا جائے۔ تو یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اور آج مجھے افسوس ہے، ابھی ہمارے سینئر صحافی بشیر چوہان صاحب نے مجھے بتایا، دل رو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ لوگ تو قوم کو حقوق دینے آئے تھے، آپ لوگ تو 1 کروڑ نوکریاں دینے آئے تھے، آپ لوگ تو لوگوں کو گھر بنا دینے کے لیے آئے تھے، اور آپ تیار فصلوں پر آپریشن کر کے فخر کرتے ہیں۔ میں انتظامیہ ارباب اقتدار کو ذمہ داری کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نہ ملک کی خدمت ہے نہ اسلام کی خدمت ہے۔ گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، پرائم منسٹر کو فوری طور پہ پیغام دیں کہ فصلیں تیار ہیں۔ گزشتہ سال ہمارے پاکستان میں گندم کا بحران رہا ہے، ہم نے باقاعدہ روسی ریاستوں سے ناکارہ گندم منگوائی ہے، اور اس گندم کے ساتھ اپنے گوداموں کو ہم نے بھر کر ایسے ہم نے فرضی طور پہ آٹے کے بحران کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ 2000 سے لے کر 3000 تک آٹے کا ریٹ، گندم کا ریٹ، اور اس کے بعد روٹی بازار میں نایاب ہو گئی ہے۔ اب نئی فصل تیار ہے اور آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ لوگ بلڈوزر پھیر رہے ہیں، آپ لوگ ہل چلا رہے ہیں، آپ لوگ سرکاری زمین 70 سال میں آپ کو خیال نہیں آیا؟ تیار فصلوں کو تباہ کرنے کی بجائے اپنی قوم کو اس وقت باقاعدہ طور پہ گندم کے بحران سے نکالنے کے لیے ان فصلوں کو پانی دیا جائے، ان فصلوں کی امداد کی جائے، اور کسان کو ان فصلوں کو اٹھانے دیا جائے تاکہ مارکیٹ میں گندم کا بحران نہ ہو۔ آپ شرم نہیں آتی؟ شیم، افسوس ہے کہ 1200 روپے والی گندم 3000 روپے پر بکتی رہی ہے، اور آج ہمیں کہتے ہیں پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ہم کون سی تبدیلی کا نام لیں؟ بجلی مہنگی، گیس مہنگا، آٹا مہنگا، اور پاکستان میں پٹرول مہنگا، سونے کی دگنی قیمت ہو گئی ہے، پاکستان کی خورد و نوش کی اشیاء کی قیمتیں، دال نہیں کھا سکتا غریب آدمی، اور پھر آپ تیار فصلوں پر آپ بلڈوزر پھیرنے کے لیے میدان میں نکل آئے ہیں۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستانی قوم کو سزا دی جا رہی ہے کہ پاکستانی قوم اسلام کی وفادار ہے، پاکستانی قوم ملک کی وفادار ہے، محب وطن ہے، اور پاکستانی قوم اپنے فوج کے شانہ بشانہ اپنی جانوں پر لڑ کے 65 کی جنگ جیت چکی ہے، ٹینکوں کے آگے لیٹ گئی ہے، دنیا کو بتانا چاہتی ہے کہ جو بھی میلی آنکھ دیکھے گا ہماری فوج کی طرف، ہم جان دے دیں گے۔ ہمارے بچے، ہماری مائیں، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان، سب پاکستان کی بقا کے لیے، اور پاکستانی حکمران ان پاکستانیوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جو ہندوستانیوں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں ہوتا۔ ان کے ہم نے گرفتار پائلٹ کو باعزت رہا کر دیا ہے، اور یہاں کے معصوم اور مجبور اور ملک کے وفادار کسانوں سے نوالا چھیننے کی سازش ہو رہی ہے۔ اس کسی صورت میں بھی یہ قابل برداشت نہیں ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ میں تمام میڈیا سے خصوصاً بشیر چوہان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس ملک کی اہم ترین نازک موڑ پر جب فصلیں تیار ہیں، 10 دن 15 دن کے بعد فصلیں آ جائیں گی، لہٰذا گورنمنٹ فوراً باز آ جائے، صحافی کھڑے ہو جائیں، پاکستان کا ہر طبقہ کسانوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور کسانوں کو تمام سہولیات مہیا کی جائیں۔ انڈیا کسانوں کو مفت بجلی فراہم کرتا ہے، انڈیا کسانوں کو مفت روڈ فراہم کرتا ہے، اور ہم لوگ کسانوں سے تیار فصلیں چھین رہے ہیں۔ یہ دنیا میں کیا پیغام جائے گا؟ والسلام۔ دوبارہ شاہ صاحب کی طرف آتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو فصلیں ضائع کی گئی ہیں اس میں کسی با اثر شخصیت کا بھی کوئی نقصان کیا گیا ہو، یا صرف عام کاشتکار ہی اس ظالمانہ فیصلے کی زد میں آئے ہیں؟ اس حکومت کا شہروں کے حوالے سے بھی ہم نے جس وقت یہ حکومت آئی تھی، شروع کے 6 مہینوں میں ایک سرکاری رقبہ و گزارا کرنے کے حوالے سے پوری حکومت پنجاب کی اور مرکز کی اس کی
انہوں نے ایک شروع کی تھی، سلسلہ شروع کیا تھا، اس کے اندر بھی انہوں نے کیا کیا تھا، صرف دکانداروں کے تھڑے توڑے تھے، ان کے شیڈ گرائے تھے، کوئی ایک مطلب انچ رقبہ بھی سرکاری باغزار نہیں کرایا گیا تھا، الٹا دکانداروں کو اور ریڑھی دانوں کو، ان لوگوں کو مطلب ہزاروں لاکھوں کا مطلب نقصان پہنچایا گیا تھا۔ ایک ہفتہ 10 دن انہوں نے یہ مہم چلائی ہے، اس کے بعد کوئی اس کا پوچھنے حال نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے دوبارہ سے پھر لوگوں نے ٹوٹے ہوئے تھڑوں کو، ٹوٹے ہوئے نالوں کو، ٹوٹے ہوئے شیڈوں کو اور حکومت کو صبح شام بدوائیں دیتے ہوئے پھر ان لوگوں نے اپنے دوبارہ ان تھڑوں کو بھی دوبارہ تعمیر کیا، ان نالوں کو بھی اپنی مطلب آپ کے تحت تعمیر کیا، اور وہ جو شیڈ دکانوں کے آگے لگائے جاتے ہیں گرمی اور دھوپ سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہمارا خاص طور پر ڈیرہ غازی خان گرمیوں کے اندر یہ ٹیمپریچر 50 سے 55 کے سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے، تو اس میں نارمل حالات میں مطلب بغیر کسی شیلٹر کے گرمی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اس نقطہ نظر سے تقریباً تمام دکانداروں نے اپنے دکان کے آگے 2-2, 4-4, 5-5 فٹ کے شیڈ آگے بڑھا دیے جاتے ہیں تاکہ کسٹمر بھی اور دکاندار بھی گرمی سے بچا رہے، لیکن حکومت نے ان تمام دکانداروں کے وہ شیڈ بھی گرا دیے، ان کے تھڑے بھی توڑ دیے، نالے بھی توڑ دیے، جس سے نہ صرف یہ کہ سیور کے مسائل بھی پیدا ہوئے اور گندگی کے مسائل بھی پیدا ہوئے، اور الٹا شہر میں مسائل میں اضافہ ہوا نہ کہ کمی ہوئی۔ جی بالکل، بظاہر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ اس فیصلے کی زد میں غریب اور بے بس کاشتکار آیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان شہر کی حد تک ہی اگر دیکھ لیا جائے تو شہر میں جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ حکومت نے آتے ہی ایک آپریشن کلین اپ کے نام کے تجاوزات ختم کرنے کا نعرہ لگایا تھا، اس میں بھی چھوٹے چھوٹے دکانداران متاثر ہوئے تھے، جبکہ ڈیرہ غازی خان میں بلا مبالغہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیرہ غازی خان میں جو زمین کی مالیت ہے، کھربوں روپے کی زمین اس وقت قبضہ مافیا کے قبضے میں موجود ہے، جس کے حوالے سے حکومت اس لیے بے بس نظر آتی ہے کہ اس پہ بیشتر قبضہ بااثر افراد یا ان کے گماشتوں کا ہے۔ پروڈیوسر صاحب ذرا دکھائیے گا اسکرین پہ کہ سرکاری ریکارڈ اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ کتنا رقبہ جو ڈی جی خان کے باقاعدہ پلان شدہ حصے میں شامل ہے وہ اس وقت صوبائی حکومت کی ملکیت ہے، لیکن در حقیقت وہاں پہ سیاسی شخصیات یا ان کے گماشتوں کا قبضہ ہے۔ اور اس سے ہٹ کے ڈی جی خان میں درجنوں مندر تھے جو غیر مسلم اوقاف کے زمرے میں آتے تھے، جن کی نہ تو الاٹمنٹ ممکن تھی اور نہ ہی ان کے اوپر قبضہ کسی طور سے اسلامی مملکت میں روا تھا، لیکن وہ سارے کے سارے مندر غائب ہو گئے، ان کی باقیات نشانات کی شکل میں باقی ہے، کہیں دکانات بن گئی، کہیں گھر بن گئے، لیکن ہماری حکومت ان کو واگزار نہ کرا سکی، نہ ہی قابضین کو روک پائی۔ جس آپ نے بالکل صحیح کہا، اگر عمران خان سے اس کا کمپیریزن کیا جائے تو عمران خان تو شروع سے ہی تمام اداروں کا، اس ملک کا لاڈلا ہے، اس پر پاکستان کے قوانین لاگو نہیں ہوتے، وہ جتنی بھی کس قانون کی خلاف ورزیاں کر لے، انلیگل کام کر لے، اس کے تمام کام لیگلائز مطلب ہو جاتے ہیں، چاہے وہ عدلیہ کے ذریعے سے ہوں، چاہے وہ سورسز کے ذریعے سے ہوں۔ صرف اور صرف اس ملک میں یا تو اپوزیشن ہی عدالتوں کے فیس کرنے کے لیے رہ گئی ہے، یا غریب عوام جو اس میں پس رہے ہیں۔ جی ناظرین، عمران خان نے حکومت میں آنے سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس 200 ماہرین معاشیات کی ٹیم موجود ہے جو پاکستان میں معاشی انقلاب آئے گی، لیکن حکومت آنے کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کی مشکلات میں معاشی طور سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ حکومت کی ہر پالیسی عوام کے نقصان میں جا رہی ہے، اس کے مضمرات جو بھی ہیں، اس کا پس منظر جو بھی ہے، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ عوام کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کی گفتگو کا حاصل کلام بھی یہی ہے کہ حکومت کو جن لوگوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ گندم کی تیار فصل کو برباد کر دیا جائے، انہوں نے غلط مشورہ دیا، جس پہ حکومت نے غلط فیصلہ کرتے ہوئے گندم کی تیار فصل کو عین اس وقت جب اس کی کٹائی کا موسم آ چکا تھا برباد کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی تحویل میں لے لیتی اور اس کا کوئی مثبت استعمال کر لیا جاتا۔ یہ فیصلہ اگر نہ کیا جاتا تو اچھا ہوتا اور ممکنہ طور پہ گندم کے آمدہ بحران سے بھی بچا جا سکتا تھا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔